تو میں ریڈ کریسنٹ پاکستان کا اور ابرار الحق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک احسن قدم NHMP کے ساتھ مل کر اٹھایا اور آپ کے سامنے تمام سٹیٹسٹکس اور فگر جتنے ہیں وہ IG صاحب نے رکھ دیے کہ پاکستان میں تقریباً 36,000 ہے ٹوٹل فگر، 36,000 ڈیتھس ہوتی ہے، اور ایک سال 2019 کا جو ذکر ہوا جو روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو 36,000 تقریباً ڈیتھس ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر یہ فگر ہے 1.3 ملین دنیا میں روڈ ایکسیڈنٹس کی وجہ سے اموات ہوتی ہے۔ اور جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صرف نیشنل ہائی وے کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ NHMP کے ساتھ تو 3-4 ہزار کلومیٹر کی سڑکوں کی یہ کسٹوڈین ہے، اور NHA جو ہے وہ 13,000 کلومیٹر کی سڑک ہے، لیکن 1 لاکھ سے زائد کلومیٹر کی پاکستان کی شاہراہیں ہیں، جس میں صوبائی سڑکیں ہیں، وفاقی ہے، پھر سٹیز کے ہیں، تو وہ 1 لاکھ سے بڑھ کر بن جاتے ہیں۔ اب ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ ہم پاکستان کی شاہراہوں کے کسٹوڈین ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے نہ صرف سفر کو آسان بنائیں بلکہ سفر کو محفوظ بھی بنائیں۔ اور اب مختلف اقدامات کا میں ذکر کروں گا، لیکن ایک دفعہ پھر میں ابرار الحق صاحب آپ کی پوری ٹیم کا، NHMP کا جو آفیسرز اس پروگرام میں آپ کے ساتھ شریک رہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے آج ایمبولینسز دیے، لیکن ایمبولینسز سے بڑھ کر جو ایک اور قدم اٹھایا گیا ہے کہ موٹر وے پولیس کو ٹریننگ دی جائے گی فرسٹ ایڈ کی۔ ہم اپنے ٹریننگ سینٹرز میں مختلف بیٹس کے اندر ہم یہ ٹریننگ دیں گے تاکہ ہم اپنے شہروں کے لیے سفر کو محفوظ، اور اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہوتا ہے تو فرسٹ ایڈ کی ان کے ٹریننگ دی جائے، ان کو ہم ٹریننگ دے دیں، اور پھر یہ سلسلہ جس طرح آپ کا ویژن ہے کہ ہم اسکولوں تک، کالجز تک، پورے ملک تک اس کو پھیلائیں گے، تو انشاءاللہ اس میں بھی ہم آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ پھر دوسری بات کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے ایمبولینسز دیے، تو کل سے M2 کے اوپر انشاءاللہ ہمارا جو اسلام آباد لاہور موٹر وے اس پہ انشاءاللہ یہ ایمبولینسز بھی مطلب گراؤنڈ پہ ہوگی، شاہراہ پہ ہوگی، اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں اپنے لوگوں کی امداد کے لیے یہ دستیاب ہوگی۔ اس کے ساتھ ہم نے ایک اور پروگرام بھی آغاز کیا ہے جو کہ اگلے مہینے سے ہم اس کی ایگزیکیوشن کی طرف جائیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ مل کے ہم نے ایک MOU کیا تھا، IG صاحب، سیکرٹری صاحب کو یاد ہوگا، اور 1122 جو خیبر پختونخوا کی 1122 سروس ہیں، ریسکیو 1122، تو اب KPK کے اندر جتنی بھی نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی سڑکیں آتی ہے تو اس کے اوپر ریسکیو 1122 دستیاب ہوگی، اور کسی بھی حادثے کی صورت میں ہمیں یہ سہولت بھی ان کی دستیاب ہوگی، اور لوگوں کی امداد کے لیے وہ ان سہولتوں کو مہیا کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ انشاءاللہ ریڈ کریسنٹ کے ساتھ مل کے ہم اس کو آگے بھی لے کے جائیں گے۔ ساتھ ہی ہم نے بلوچستان اور سندھ حکومت سے بھی ہم یہی درخواست کرتے ہیں تو کہ ان کے جو ایمبولینسز ہے یا جو ریسکیو 1122 کہیں پہ ہے تو وہ ہمارے ساتھ مل کے، کیونکہ ایک لمبی شاہراہ ہے پشاور کراچی اور گلگت سے بلکہ کراچی تک، اور کوئٹہ چمن، تو یہاں پہ بہت سارے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ لوگوں کے لیے تھوڑے سے ہماری طرف سے کوشش تو کریں کہ ہم ایکسیڈنٹ میں کتنی کمی لا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سٹیپس لیے گئے ہیں میں قوم کو وہ بھی بتانا چاہتا ہوں اسی فورم سے، کہ ایک تو جب ہم آئے تو ہم نے ہم سفر ایپ لانچ کیا تھا، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا، بہت سارے شہری استعمال بھی کرتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو علم آج بھی نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کبھی بھی آپ سفر پہ نکلے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہماری کون سی شاہراہ کی کنڈیشن کیا ہے، سچویشن کیا ہے، کیا اس روڈ کی حالت کیا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ موسم کی کیا صورتحال ہے، کون سے موقع پہ آپ کو کون سے نمبر ایسے ہیں جس کو آپ ڈائل کر کے آپ کو سہولت مل سکتی ہے۔ پہلے تو ہم نے اپنے پورے پاکستان کے لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ ہم آپ کے ہم سفر ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے سفر کو آرام دہ، محفوظ
بنانے کے لیے ہم آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے. آپ کو یہ معلومات ہم دیتے ہیں, آپ اس پہ عمل کریں, کیونکہ فوگ کی سچویشن ہوتی ہے, کبھی کبھار روڈ کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہوتی. پاکستان میں سیاحت بھی آگے بڑھ رہی ہے, تو آپ کبھی کبھار کسی سیاحتی مقام پہ جانا چاہتے ہیں, آپ کو اس کی روڈ کنڈیشن کا, پھر ساتھ ہی ہم نے اپنے شاہراہوں کے اوپر اب ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے لوگوں کی گائیڈنس کا بھی کام شروع کر دیا تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو. تو پہلے تو ہم نے یہ کیا. دوسرا ہمارے سامنے ایک اور چیز آئی کہ موٹر وے, ہماری نیشنل ہائی وے کے پاس ٹوٹل جو سڑکیں ہیں وہ تقریباً 13,000 کلومیٹر ہیں, لیکن موٹر وے پولیس کی ڈپلائمنٹ تقریباً 3-4 ہزار کلومیٹر کے اوپر, 3 سے 4 ہزار کلومیٹر کے اوپر ہے. تو ہم نے یہ بھی لازم کر دیا کہ ابھی میں مثال دیتا چلوں کہ سیالکوٹ کاریا موٹر وے انشاءاللہ اپریل میں ہم اس کی گراؤنڈ بریکنگ کر رہے ہیں. تو پاکستان میں کوئی بھی سیالکوٹ کاریا پنڈی, پھر دوسرا فیز ہوگا اس کا, تو اور حیدرآباد سکر ہم اسی سال جون جولائی میں انشاءاللہ اس کی گراؤنڈ بریکنگ کریں گے. تو پاکستان میں اب جب شاہراہ بنے گی, موٹر وے بنے گا, موٹر وے کی بات کر رہا ہوں, تو اس میں موٹر وے پولیس کے تمام لوازمات, ان کی ریکروٹمنٹ, ان کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہے, کیمرے چاہیے, گاڑیاں چاہیے, یہ تمام چیزیں اب PC1 کا حصہ ہوگی. کہ کوئی سڑک بنی تو بعد میں آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس تو اب موٹر وے پولیس ہی نہیں ہے ڈپلائمنٹ کے لیے. آپ نے شاہراہ تو بنائی, لیکن کسی کی ٹوٹل 13,000 ہمارے پاس ہے, 3,000 پہ ڈپلائمنٹ ہے. پھر اس کے ساتھ 1 لاکھ سے بڑھ کر کلومیٹر پاکستان کی شاہراہ ہے. تو وہاں پہ ہم نے اس سلسلے کو بھی آگے بڑھانا ہے کہ کوئی بھی نئی سڑک بنے گی, کوئی بھی موٹر وے بنے گا, تو اس پہ ہم اپنے موٹر وے پولیس کی نہ صرف ڈپلائمنٹ کریں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو تمام فیسلٹیز جو چاہیے, تمام جو لوگوں کے سفر کو محفوظ اور آرام دہ بنانے کے لیے چاہیے, وہ تمام بھی ہم اویلیبل کریں گے اور وہ PC1 کا حصہ ہوگا. تو یہ بھی ایک ہم نے ڈیسیجن لے لیا. پھر تیسری چیز ہمارے سامنے ایک اور آئی کہ بہت سارے ایکسیڈنٹ ایسے ہوتے ہیں, اس کے اوپر ہم نے جرمانے بھی کیے. IG صاحب, کریم امام صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ مختلف جو بڑی گاڑیاں ہوتی ہے جو ہماری موٹر ویز کے اوپر سفر کرتے ہیں, تو ایکسیڈنٹ وغیرہ کوئی ہوتے تو آپ نے پابندیاں بھی لگا دی ان کے اوپر کہ اگر کوئی ان SOPs کے اوپر, ٹریفک رولز کے اوپر عمل درآمد نہیں کرنا تھا تو ان پہ پابندیاں بھی لگی. لیکن صرف یہ نہیں ہے, بہت سارے حادثات اس صورت میں ہوتے کہ کوئی ڈرائیور سو جاتا ہے, وہ لمبا سفر طے کرتے ہیں, ہائی ویز کے اوپر ہم جاتے ہیں, ٹرک ڈرائیور جو ہمارے ہوتے ہیں, بس ڈرائیور ہوتے ہیں, وہ سو جاتے ہیں. تو ان کے لیے ٹریکنگ سسٹم کا بھی آغاز ہو گیا. ٹریکرز ہم نے گاڑیوں میں لگا دیے اور اس کو انشاءاللہ ہم آگے لے کے جائیں گے تاکہ ان کو انڈیکیشن ملے, اور جو سوتے ہوئے حادثات ہو جاتے ہیں, نہ صرف اپنی جان کو بلکہ شاہراہ پہ جو باقی لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں ان کی جانوں کو بھی آپ خطرے میں ڈال دیتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہم نے ٹریکنگ سسٹم کا آغاز کر دیا. ایک اور ہم اب کر رہے ہیں ملتان سکر کے اوپر, تو تقریباً 15-16 قسم کی وائلیشن جو ہے کل ہم نے دیکھا سیکٹری صاحب, جو کہ آپ کا ITS سسٹم ہم نے لگا, انٹیلیجنس ٹرانسپورٹ سسٹم, جس سے جو ٹریفک کی سپیڈ آپ کا ہو گیا, آپ کی لین کراسنگ ہو گئی, بہت ساری ایسی وائلیشن ہے. آپ موٹر ویز پہ کیا دیکھتے تھے اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ آپ آگے نہیں دیکھیں گے. آپ موٹر ویز پہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹریفک موٹر وے پولیس کھڑا ہے, اس کے ہاتھ میں کیمرہ ہے, آپ 120 کی بجائے 130-40 کلومیٹر پر آور سے سفر کر رہے ہیں, وہ سڑک کے بیچ آ جاتا ہے اور آپ کو اشارہ کرتا ہے, تو آپ کی جان بھی خطرے میں, وہ جو پولیس ڈیوٹی پہ ہے اس کی جان بھی خطرے میں, اور دنیا کے اندر یہ نہیں ہوتا. تو ہمارا جو اب انٹیلیجنس ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اس میں 15-16 قسم کی وائلیشنز ہے کہ جو کہ مطلب موٹر وے کے اوپر کتنے ویٹ کی گاڑی جا سکتی ہے. تو اس کے لیے اب ہمیں وے اسٹیشن سے ہٹ کر ITS بھی آپ کو بتاتا ہے کہ کتنی ویٹ کی گاڑی اس پہ جا سکتی ہے. آپ کو ITS یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کی گاڑی جب جا رہی ہے تو دنیا کے اندر جب آپ کسی موٹر وے کے اوپر سفر کرتے ہیں تو کسی ہاتھ میں کیمرہ لے کے اشارہ کر کے آپ کو روکا نہیں جاتا. تو وہ ملتان سکر پہ ہم اس کو اب فنکشنل کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے پورے پاکستان کی جو ہم کسٹوڈین ہے موٹر ویز اور ہائی ویز کے, ہم انشاءاللہ اس ITS کے اوپر لے کے جائیں گے. اس سے ایک اور فائدہ بھی ہوگا کہ جو ٹول پلازوں کے اوپر آپ کو ویکینڈز پہ رش نظر آ جاتا ہے, کیونکہ مینول سسٹم ہوتا ہے, آپ جتنا بھی اس کو تیز کر دیں, 4-4-6-6 بوٹس مزید لگا دیں, لیکن وہ ایک لمبی قطار بن جاتی ہے اور شہروں کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. تو وہ مسئلہ بھی آپ کا مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا. اس کے اوپر ہم نے کام شروع کر دیا ہے. انشاءاللہ 6-7 مہینے کے اندر ہم پورے موٹر ویز کے اوپر اس پروجیکٹ کو ایگزیکیوشن کی طرف چلے جائیں گے اور اس کو ایگزیکیوٹ کر لیں گے.